آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں اور آپ باطن بھی ہیں، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے بارے میں جانتا ہے۔ إلى الله سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس آپ کے آخری نبی ہونے پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو آپ علیہ السلام پر ختم کیا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ لا نبی بعدی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں کذاب دجال ضرور ہوں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار ضرور ہوں گے، اور یہ بھی آپ علیہ السلام نے واضح کیا کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا۔ قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں اور آپ باطن بھی ہیں، وهو بكل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے بارے میں جانتا ہے۔ ہر شے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اب آپ ظاہر کیسے ہیں، اول کیسے ہیں اور آخر کیسے ہیں؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان شایان قدرت فرمایا پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب کے سب پر مقدم اور آخر فرمایا گیا یوں ہے کہ آپ بعد میں مبعوث ہوں گے۔ اور اول کیسے ہے کہ جب کہ آدم علیہ السلام کی آپ مجھ سے پیدا ہوئے، تو فرمایا اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی آدم کو ان کی مجھ سے نکال کر ان سے عہد لیا کہ ایک دوسرے کو پر گواہ ہو جاؤ، الست بربکم، تو اس وقت سب سے پہلے جواب دینے والے سرکار دو عالم امام الانبیاء علیہ السلام کی روح انور، قالوا بلا، تو فرمایا ایک وجہ یہ تھی تقدیم کی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے، فرمایا اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الریح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا، امام احمد اور امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روایت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب عطا ہوئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسرا ارشاد ہے، فرمایا آپ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب میں لوح محفوظ میں یقیناً اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا بھی خمیرے میں تھے، یعنی اس وقت کی لوح محفوظ میں میں خاتم النبیین تھا۔ تو لوح محفوظ میں کس نے محفوظ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ محفوظ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا قرآن میں، ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مردوں میں کسی کے بعد باپ نہیں، لیکن خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، واللہ تعالیٰ ہر شے کے بارے میں جانتا ہے۔ یہاں آپ کو خاتم النبیین کہا، اور یاد رکھیں مسلمانوں خاتم کہتے ہیں مہر کو۔ آپ نے دیکھا کوئی بھی کسی کو خط لکھتا ہے تو خط لکھنے کے بعد آخر میں اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، سین کر دیا جاتا ہے، دستخط کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مزید کوئی تحریر کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔